السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواسع خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو طاہر جعفر اور نور مقدم کیس کے بارے میں اہم اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ آج بروز سوار طاہر جعفر عدالت میں پیش ہوئے اور ان کا مزید ریمانڈ لے لیا گیا ہے۔ تو آج جو نئی اپڈیٹس آئی ہیں میں فل آپ کو اس کی سٹوری بتاؤں گا کہ اس پورے کیس میں کیا ہوا اور پاکستان میں ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ ملکی اور غیر ملکی حالات سے واقف رہ سکیں۔ طاہر جعفر ایک ذہنی مریض تھا۔ اس کے نور مقدم اور طاہر جعفر کے درمیان تقریباً 3 سال سے ریلیشن شپ اور دوستی والے سین چل رہے تھے، لیکن نور مقدم یہ شروع سے جان چکی تھی تقریباً آج سے 3 سال پہلے کہ طاہر جعفر ایک ذہنی مریض قسم کا آدمی ہے، تو وہ اسے کافی دور رہنے لگ گئی۔ لیکن گزشتہ دنوں طاہر جعفر نے جب دیکھا کہ نور مقدم اس سے کافی دور جا چکی ہے تو اس نے اسے مارنے کا منصوبہ کیا۔ تو یہ ایک پورا پری پول منصوبہ کیا گیا نور مقدم کو مارنے کا، اور اس نے ایک ظالمانہ طریقے سے، ایک وحشیانہ طریقے سے، جس سے انسانی تاریخ میں ایسے کم ہی واقعات ملتے ہیں جو طاہر جعفر جیسے ظالم شخص نے نور مقدم کے ساتھ کیا۔ اس نے اس کو پہلے چھریوں کے وار سے زخمی کیا اور طرح طرح جسم پر زخمی کیا اور بعد میں اس کا سر قلم کر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات تاریخ میں بدترین واقعات جو میں شامل یہ واقعہ ہے طاہر جعفر نے جو نور مقدم کے ساتھ کیا۔ تو اس میں طاہر جعفر کے والدین کا بھی ایک بہت زیادہ اس میں مجرم ہے، کیونکہ اگر انہیں معلوم تھا کہ ان کے بیٹی کی ذہنی کیفیت اس طرح ہے یا وہ اس طرح کا پاگل وحشی شخص ہے، شرابی ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس کا پراپر علاج کروایا جاتا، نہ کہ اسے اکیلا اس طرح کے واقعات کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا کہ وہ اس طرح معصوم بیٹیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں چند سالوں سے اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ عثمان مرزا کا آپ نے ایک گھٹیا قسم کا جو شخص تھا اس کا پہلے ہم نے کیس دیکھا، اس کے بعد ہم نے حیدرآباد میں ایک مظلوم 4 بچوں کی ماں کے ساتھ جو قتل ہوا وہ بھی شرابی شخص نے کیا، ہم نے اس کا بھی ایک واقعہ دیکھا، اور اب یہ طاہر جعفر کا واقعہ سامنے آیا۔ تو اس طرح کے واقعات پاکستان میں دن اتنی تیزی سے کیسے بڑھ رہے ہیں، تو اس پر ہماری ٹیم نے پورا ایک ورک کیا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی اہم وجہ یہی سامنے آئی ہے کہ اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ایک تو ماں باپ اپنے بچوں پر مکمل کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی پراپر ذہنی جو ہے ان کی گروتھ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے، اور ان پر پراپر توجہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بھی اپنی جو پروفیشنل لائف میں دونوں پیرنٹس اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ان کا ٹائم ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں جانیں یا ان کے بارے میں کچھ ان کے دوستوں سے رابطے رکھیں کہ ان کا بچے کی کیا حالت ہے، وہ کس طرح کی کمیونٹی میں رہ رہا ہے، کس طرح کی کمپنی میں رہ رہا ہے۔ لیکن ایسے بہت کم والدین ہیں جو اس قسم کے نظر رکھتے ہیں اپنے بچوں پر۔ تو اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہی ہے کہ ایک تو بچوں اور والدین کا ایک جو کنیکشن ہے وہ بہت ویک ہو چکا ہے، اور وہ اس طرح کے جب کنیکشن ویک ہو جاتے ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور پھر اس قسم کے واقعات آتے ہیں۔ تو جو ہم نے حیدرآباد میں بھی ایک اس قسم کا کیس دیکھا تھا جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ایک ظالمانہ طریقے سے تشدد کیا، جس کی گواہی ان کے معصوم بچے رو رو کے دے رہے تھے کہ ہمارے باپ نے کس طرح ظالمانہ طریقے سے ہماری ماں کو چھریوں کے وار سے قتل کیا ہے۔ تو طاہر جعفر کا بھی واقعہ اسی طرح کا تھا۔ نور مقدم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے گھر کی چھت سے چھلانگ لگائی، لیکن سیکورٹی گارڈوں نے انہیں روک لیا اور طاہر جعفر نے اسے دوبارہ پکڑ کر گھسیٹ کے لے گیا۔ تو مجھے افسوس ہے ان گھٹیا سیکورٹی گارڈ پر جو اس قسم کے واقعات چند ٹکوں کی بات تھی، انہوں نے اپنی نوکری کے لیے ایک مظلوم عورت کا قتل کروانے میں ان کا ساتھ دیا۔ وہ بھی مجرم ہے پراپر، ان کے والدین بھی مجرم ہیں، اور اس کی پوری سٹوری بھی یہی ہے کہ تمام یہ جو طاہر جعفر جو ہمارے پاس پولیس انویسٹیگیشن میں رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ تمام طاہر جعفر نے پراپر منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ نور مقدم کو قتل کرنا ہے، کیونکہ وہ شرابی قسم کا شخص تھا۔ اسے پہلے لندن سے بھی اسی وجہ سے ڈیپورٹ کیا گیا کیونکہ اس نے نشے کی حالت میں وہاں بھی کچھ اس طرح کے تشدد والے واقعات کیے، تو انہوں نے وہاں سے انہیں بین کر دیا۔ تو آج بھی طاہر جعفر اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے، تو وہ ایک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک امریکن سٹیزن ہے۔
تو وہ ایک ٹوٹی پھوٹی قسم کی انگلش بول کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ادارے اب اس قسم کے نہیں رہے کہ انہیں اب گمراہ کیا جا سکے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس نے بھی طاہر جعفر کے ساتھ ایک ایسا سلوک کر رہی ہے جیسے وہ کسی پتہ نہیں نواب یا کوئی جنگ فتح کر کے آیا۔ تو مجھے افسوس ہے ان پولیس اہلکاروں پر بھی جو ایک معصوم کے جو ایک ظالم شخص کو اس طرح کا پروٹوکول دے رہے ہیں، تو انہیں بھی کہتے ہیں یہ بڑا سینسٹیو ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کس قسم کے بات کیا آتے ہیں۔ تو طاہر جعفر بھی کسی قسم کے بیانات سے گریز کر ہے۔ اس نے جب وکلاء اور صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے نور مقدم کا قتل کیوں کیا، تو ان کا یہی جواب تھا کہ میں اپنے وکیل سے مشاورت کے بعد کوئی بیان دوں گا۔ اس کا مطلب اس نے قتل کیا ہے، وہ مان رہا ہے اور اس بیانات سے ایسے گریز کر رہا ہے تاکہ وہ مزید اس کیس میں نہ پھنس جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذہنی مریض نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ذہنی مریض ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو سب سے بڑی اہم وجہ بھی بتا دیا ہے جو ہمارے سروے میں بھی ثابت ہوئی ہے کہ یہ آج کل یہ پاکستان میں واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جو بچے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر نشوں کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور پھر نشے کی حالت میں انہیں سمجھ نہیں لگتی وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ وہ ان طرح کے واقعات کو روکنے میں پاکستان کی مدد کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کسی قسم کے اختلافی رائے تو آپ مجھے کامنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ تو چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔